میں ذرا کچھ ایکسپرٹ سے اگین وہی آسان الفاظ میں سمجھ سکوں. عمران احمد صاحب, آپ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں, اگر آپ ہمیں سادہ الفاظ میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھ سکوں, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی وطن عزیز ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے. جب پنجاب کے مختلف علاقوں میں آپ کہاں سے شروع کیجیے اور کہاں ختم کیجیے, ایک عجیب و غریب صورتحال ہے سیلابی ریلوں کے حوالے سے, اور پھر سیالکوٹ کا الگ معاملہ, تو لاہور کا الگ معاملہ, تو کہاں کیا کچھ ہے. اگر اس وقت ہم اپنی جو ہماری جو بحث ہے اس وقت ڈیم سے متعلق, اگر وہاں پر ہم کہیں کوئی صورتحال بہتر ہوتی ہماری, تو آج یہ مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہر سال دیکھتے ہیں, کبھی کم کبھی زیادہ, اس میں کتنی بہتری ہوتی؟ سب سے پہلے تو اس سال والی بارش کو میں ٹپیکل ٹرینڈ آف رین فال نہیں مانوں گا, اس لیے کہ یہ تو اگر ہم اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں بات کریں تو ابھی تک تو میں نے کیلکولیشن اس کی نہیں کی, لیکن یہ کچھ نہیں تو 500 ایئر ریٹرن پیریڈ رین فال یا 1000 ایئر ریٹرن پیریڈ رین فال کا اس پہ کہیں نہ کہیں پہ ہوگا. نارملی رینج جو ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ 100 ایئر ریٹرن پیریڈ سے کم ہوتی ہے, 50 ایئر 75 ایئر. آپ کہہ رہے ہیں بہت ہی انیوژل فینومینا ہو گیا اس سال تو. اور سر ساتھ میں یہ ضمنی سوال بھی ایڈ کر دیجیے کہ اب جو کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں جس طریقے سے, اس کے نتیجے میں ہم اس طریقے کے انیوژل فینومینا زیادہ فریکوینٹلی ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں کلائمیٹ کی ڈیفینیشن بتا دوں جو میں نارملی کلاس میں بھی بتاتا ہوں. کلائمیٹ اگر جب ہم چینج کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ کے لیے جو ہم 30 ایئرس کا ڈیٹا سیٹ لیتے ہیں, صحیح ہے, اگر 30 ایئرز آف ڈیٹا سیٹ میں اس طرح کی بارشیں فرض کریں 18 ایئرز میں ہو گئیں, مطلب 18 ٹائمز ہوئیں, تو تب ہم کہیں گے کہ یہ تو اب کلائمیٹ چینج ہو گئی ہے, پاکستان میں ہمیشہ ہی ایسی ہوگی. مطلب یہ اتنے سالوں میں اگر اتنی زیادہ ہو جائیں گی بارشیں تو پھر یہ ایک ٹرینڈ بن جائے گا, تو وہ اس کو چینج کہیں گے. اس وقت اس طرح کی بارش 30 سال پہلے ہوئی تھی پنجاب میں, 37 ایئرز پہلے ہوئی تھی KPK میں, بلوچستان میں جو پہلے بارش ہوئی تھی 22 میں, وہ اس اعتبار سے کلائمیٹ چینج کی ڈیفینیشن میں آپ کے نزدیک فال نہیں کرے گا سر. اب سر جو ہماری جو بحث ہے ڈیمز کے حوالے سے ابھی تک چینج نہیں ہے. ہاں میں ٹھیک ہے, وہ نقطہ آ گیا جی. ابھی کتنا اس سال کی بارش تو ایکسیپشنل ہو گئی, لیکن ہمارے سیلابی صورتحال تو ہر سال ہی ہوتی ہے, اس میں یہ ڈیمز کتنا فرق میک کر سکتے ہیں؟ اور اس سال کی ہاں اگر بالکل جو نارمل رین فال ہے اس میں یقیناً چھوٹے بڑے دونوں ڈیم اپنا رول بہت بہتر پلے کر سکتے ہیں, لیکن سنس انیشیشن اینڈ کینسلیشن آف کالا باغ ڈیم کے بعد سے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈیم کی بات کرنا گناہ کر رہے ہیں, وچ از ناٹ فیئر. لیکن اس کے علاوہ جو چیک ڈیمز اور چھوٹے موٹے ڈیمز مختلف جگہوں میں بن رہے ہیں, تو چاہے وہ بھاشا ڈیم کی بات اس وقت ہو رہی ہو یا داسو ڈیم کی بات ہو رہی ہے, ڈیفینیٹلی ان کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں جو میں سے پہلے. اس کا مطلب عمران صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ تو بات کرنا بھی گناہ ہے, اس کا مطلب آپ بھی اس موضوع کو حساسیت سے جوڑ رہے ہیں نا, جس کا مطلب ان میں آپ بھی مصدق صاحب سے اگری کر رہے ہیں کہ یہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اعتماد ہی نہیں ہے. بحث یہ شروع ہو جاتی ہے کہ تم میرا پانی لے جاؤ گے, میں تمہارا پانی لے جاؤں گا, اور بحث پھر ایک اور رخ اختیار کر جاتی ہے. یہی بنیادی وجہ ہے آپ کے خیال میں بھی عمران صاحب؟ بالکل رائٹ. علی توقیر شیخ صاحب, میں یہی آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیمز کی افادیت کے حوالے سے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایک طرف ہم ڈیمز کی افادیت پہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ملک کا ایک بہت بڑا حصہ سیلاب سے متاثر ہے اور دوسرا حصہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے سب اور خوفزدہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ بات مان بھی لیں عمران صاحب کی کہ نہیں اس سال کو آپ چھوڑ دیجئے, اس سال ایکسیپشنل معاملہ ہو گیا, لیکن سیلاب تو ہر سال ہی آتا ہے, کبھی کم یا زیادہ, تو اگر یہ ڈیمز ہوتے تو ہم کتنے بہتر جگہ پہ کھڑے ہوتے. دیکھیے یہ ڈیمز کا ایشو بہت کمپلیکس ہے, اس کا کوئی یس یا نو آنسر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملک مصدق صاحب نے بڑا اچھا کمپریہنسو سا فریم ورک دیا ہے کہ ڈیم صرف ریزروائر نہیں ہے, ایک ریگولیٹر بھی ہے. صحیح. اچھا, اب ہمیں چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں جو ڈیبیٹ ہے عام طور پہ وہ کہتے ہیں جی برسات کا پانی ضائع ہو جاتا ہے, بحر عرب میں چلے جاتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ برسات میں خواہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہو چکوال میں یا ابھی سیالکوٹ میں 600 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, اب کہاں کہاں ڈیم بنائیں گے؟ برسات کا پانی بحر عرب میں جائے گا انلیس آپ نیچر بیس سلوشن کریں, اور انڈس کے ساتھ ساتھ جو ڈپریسڈ ایریا ہے وہاں پہ کوئی آپ اس کے سلوشن ڈھونڈیں جو موجود ہے. مگر میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اگر ریگولیٹر کے طور پہ دیکھا جائے تو ملک صاحب نے جو بڑا بلیک سا سیناریو دیا ہے کہ ہمارے پاس صرف 35 دن کا پانی ہے, اور اپنی بیسٹ ایفرٹ کے باوجود ہماری سٹوریج کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے, اور جتنی دیر میں پہلا ڈیم آپ کا ریڈی ہوتا ہے $14 بلین کی وہ انویسٹمنٹ ہے. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو ریگولیٹر کے طور پہ جو 3 بڑے چیلنجز ہیں وہ ایسے ہے کہ آپ ڈیم PhD ہے, اس سے پہلے آپ نے میٹرک کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ کرنی ہے.
اگر ہمارے پاس جتنا گراؤنڈ واٹر کا پانی ہے اس کو اگر ہم ریگولیٹ کریں، برسات کے پانی کو اس میں اویل کریں، گراؤنڈ واٹر کی ریچارجنگ کریں، ہمارا کرائسس کم سیریس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے بنیر میں بھی دیکھا ہے، ہمارا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے واٹر شیڈ مینجمنٹ نہیں کی۔ جب تک آپ کی واٹر شیڈ مینجمنٹ نہیں ہوتی، سلٹیشن آپ کے ڈیمز کو بڑی تیزی کے ساتھ فل کرتی رہے گی، اور ملک صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمارا بڑا کیپیسٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بالکل صحیح۔ تو ہمیں وہ بڑھتے جائیں گے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ڈیمز کی کیپیسٹی جو اوریجنل ڈیزائنز ہیں 37-40% کم ہو چکی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی کیا بنتی ہے۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ پرائیورٹی کیا بنتی ہے۔ ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جی، میں نے ابھی تک بادشاہ ڈیم کے اوپر کاسٹ تو دیکھی ہے کہ $14 بلین خرچ آئے گا۔ میں نے بجلی کے بل میں بھی دیکھا کہ ہمیں منتھلی کتنا پے کرنا پڑتا ہے اس کی کنسٹرکشن کے لیے، مگر میں نے یہ پلان ابھی تک نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھے گی، اس کی واٹر کی کاسٹنگ ہم کیا کریں گے، اور ہمارا کاسٹ ریکوری میکنزم کیا ہوگا۔ تو بعض دفعہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، اینڈ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، کہ جو ڈیم ہم بناتے ہیں ہم فوڈ سیکیورٹی کے نام کے اوپر، اصل میں ہم لارجر فارمرز کو ایک سبسڈی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں پور ٹیکس پیئر سے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ واٹر از اے کموڈٹی۔ آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ استنبول کا ڈیم، استنبول کا ایئرپورٹ انہوں نے بنایا $12 ملین سے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ اس نے جاب کریٹ کیا، 1.5 ملین جو ہے اس میں ڈیلی 15 لاکھ اس میں ڈیلی فلائٹس آتی ہیں، اور ان کی اکانومی میں اس نے انتہائی زیادہ جاب کریٹ کیا، پروڈکٹیوٹی کریٹ کیا، ٹورزم کریٹ کیا۔ صحیح ہے۔ مجھے ایسا اکنامک پلان اپنے ڈیمز کے ساتھ نظر نہیں آتا، مجھے لگتا ہے وشفل تھنکنگ ہے۔ رائٹ۔ آخری بات جو میں اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے باقی مہمانوں کے پاس جانا ہے، سندھ اور پنجاب میں جو پانی آتا ہے ڈیم آپ کے اوپر بننے ہیں، اور اگر میں پچھلے 30 سال کا ڈیٹا دیکھوں تو پاکستان میں بارشیں کم ہو رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ جو زیادہ پریسیپریشن ہو رہی ہے وہ صرف برسات کے درمیان ہو رہی ہے، ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی صورت میں ہو رہی ہے۔ تو آپ کی جو واٹر سیکٹر کی پروجیکشن تھی ڈیمز کو بنانے کے لیے اور فل کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں نئے ڈیٹا کی ضرورت ہوگی، خواہ وہ بادشاہ ہو، محمد ہو، 10 ہو، یا کوئی بھی اور ڈیم ہو۔ ٹھیک ہے۔